السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ لہب کے بارے میں بات کریں گے۔ قرآن کریم میں نام لے کر ابو لہب کا کیوں ذکر کیا گیا ہے؟ ابو لہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی چچا تھا۔ مکہ کے 4 دولت مندوں میں سے ایک تھا۔ اس کے پاس 8 سیر سے زیادہ سونے کی اینٹیں اور جائیداد، مال مویشی اور کئی جوان بیٹے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خونی تعلق کے علاوہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوسی بھی تھا۔ دونوں مکانوں میں صرف ایک دیوار حائل تھی۔ اس وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روز و شب کا مشاہدہ بہت قریب سے کرتا۔ پاکیزہ زندگی، بے داغ کردار، بہترین سیرت کو بہت قریب سے جانتا تھا، لیکن پھر بھی شدت سے بغض اور عداوت رکھتا تھا۔ اس کو چاہیے تھا کہ اپنے سگے بھائی کے یتیم بیٹے کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوتا، لیکن اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازشیں اور اذیتیں پہنچانے میں کوئی کسر نہ رکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے گھر میں مصروف عبادت ہوتے تو وہ مردہ جانوروں کی بدبودار اوجڑی، گلی سڑی آنتیں اٹھا کر لاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پھینک دیتا، اور گھر کے آنگن میں کوڑا کرکٹ پھینک دیتا، اور یہ اس کا روز کا معمول تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تجارتی قافلوں اور حج پر آنے والوں کو اسلام کی دعوت دیتے، یہ کم بخت ہر ایسے موقع پہ پہنچ جاتا اور لوگوں کو چلا چلا کر کہتا، اے لوگو، یہ میرا بھتیجا ہے، یہ دیوانہ ہو گیا ہے، اس کے قریب نہ جانا، اس کی بات ہرگز نہ سننا، ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، اس ارشاد الہی کی تعمیل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہوئے اور بلند آواز سے کہا، یا صباحا۔ عرب کا دستور تھا کہ جب کوئی ناگہانی آفت آ جاتی اور امداد کے لیے بلانا ہوتا تو بلند آواز سے کہتے، یا صباحا۔ جب لوگ یہ آواز سن کر صفا کی پہاڑی کے قریب پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے دشمن تم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے تو کیا تم میری بات مانو گے؟ سب نے یک زباں ہو کر کہا، ہم آپ کی بات مانیں گے، کیونکہ آپ ہمیشہ سچ کہتے ہیں۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حق کا پیغام دیا اور اسلام کی دعوت دی۔ تو ابو لہب نے انگلی اٹھا کر اشارہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ اللہ تعالیٰ کو اس گستاخ کی گستاخی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سخت ناگوار گزری اور انتہائی غضب اور ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، جن ہاتھوں کی ایک انگلی بے ادبی کے لیے اٹھی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ برباد ہو گیا اور اس کو عبرتناک سزا ملی کہ اس کے جسم میں ایک زہریلا چھالہ نمودار ہوا جو چند دنوں میں اس کے سارے جسم میں پھیل گیا اور جگہ جگہ سے بدبو پیپ آنے لگی، گوشت گل گل کر گرنے لگا۔ اس کے بیٹوں نے اس کی یہ حالت دیکھی تو اس کو گھر سے نکال دیا۔ وہ تڑپتے تڑپتے جان دے گیا۔ 3 دن تک اس کی لاش وہیں پڑی رہی، کوئی رشتہ دار اس کے قریب نہ گیا۔ جب اس کے تعفن اور بدبو سے لوگ تنگ آ گئے تو اس کے بیٹوں نے چند حبشی غلاموں کو اس کی لاش کو ٹھکانے لگانے پر مقرر کیا۔ انہوں نے گڑھا کھودا اور لکڑی سے اس کی لاش کو دھکیل دھکیل کر اس گڑھے میں پھینک دیا اور مٹی ڈال دی۔ مکہ کے اتنے بڑے رئیس کا اللہ تعالیٰ نے اتنا عبرتناک حشر کیا۔ اور اس کی بیوی ابو سفیان کی بہن تھی، جس کے دل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عداوت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اور اسلام دشمنی میں وہ اپنے بدبخت خاوند سے کسی طرح پیچھے نہ تھی۔ اس کا مشغلہ یہ تھا کہ دن کے وقت جنگل میں نکل جاتی، خاردار لکڑیاں اور کانٹے چنتی، گٹھا بنا کر لاتی، اور رات کے وقت اس رستے میں ان کانٹوں کو بچھا دیتی جس رستے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی جنات میں سجدہ ریز ہونے کے لیے حرم میں تشریف لے جاتے۔ ایک روز یہ گٹھا اکٹھا کر کے لا رہی تھی کہ تھک کر آرام کے لیے ایک پتھر پر بیٹھ گئی۔ ایک فرشتے نے اللہ کے حکم سے اس کے پیچھے سے اس گٹھے کو کھینچا۔ جب وہ گرا تو اس کی رسی سے گلے میں پھانسی لگ گئی اور وہ وہیں مر گئی۔ اس طرح قرآن مجید میں ابو لہب اور اس کی بیوی کے نام کو لعنت کی بوچھاڑ کے ساتھ یاد کیا گیا۔